الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے موقع پر زمانہ جاہلیت میں بہت سارے دستور اور قوانین ایسے تھے جن کی بنیاد ظلم و ستم پر تھی. اسلام نے دنیا میں آ کر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف لا کر قرآن پاک کی روشنی میں جتنے قوانین اور دستور اور ضابطے جو ظلم پر، ناانصافی پر، ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنے پر ان کی بنیادیں تھیں، اسلام نے ان کو ختم کیا ہے. ان میں سے ایک بڑی زیادتی اور بڑا ظلم یہ تھا کہ عورتوں کے حقوق کو بہت زیادہ پامال کیا جاتا تھا. خاص طور سے میراث میں عورتوں کا حقوق تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ عربوں میں تو یہ دستور تھا کہ میراث کا حقدار وہ آدمی ہیں جو گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کر کے مال غنیمت حاصل کر سکے. اور اگر کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ میراث کا حقدار نہیں ہوتا تھا. اس قاعدے اور قانون کے اعتبار سے عورتیں تو کسی حال میں بھی وارث بنتی ہی نہیں تھیں، اور نابالغ بچے بھی چونکہ کمزور اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو بھی میراث میں سے کوئی حق نہیں ملتا تھا. یہ ظلم جاری اور ساری تھا. اس طرح کے بہت سارے قوانین جو جاہلیت کی بنیاد پر بنے ہوئے تھے، اسلام نے ایک ایک کر کے ان کو ختم کیا. ان میں سے اس رسم کو بھی ختم کیا کہ عورت کو میراث میں سے کچھ نہ ملے، بلکہ یہ فرمایا گیا جس طرح مردوں کا حق ہے میراث میں، ماں باپ کی جائیداد میں، اس طرح عورتوں کا بھی حق ہے. اس کو بڑی وضاحت سے بیان کی. اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنے پیچھے اپنی بیوی جو بیوہ ہو گئی تھی اور 2 جوان بچیاں اور ایک بچہ جو ابھی نابالغ تھا، یہ اپنے پیچھے اپنے وارثین میں چھوڑا ان کو. میں نے جس طرح عرض کیا کہ قانون یہ تھا کہ جو دشمن کا مقابلہ کر سکے گھوڑے پر بیٹھ کر وہ تو میراث کا حقدار ہے، اور جو یہ کام نہیں کر سکتا ہو وہ میراث کا حقدار نہیں ہے. چنانچہ اس زمرے میں نہ بیوی آ سکتی تھی کیونکہ وہ تو بیوہ ہے، بیچاری عورت ہے، اور نہ دونوں بچیاں آ سکتی تھیں کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، اور اگر بیٹا تھا تو وہ نابالغ تھا تو وہ بھی کوئی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو اوس بن ثابت کے بھائی آئے اور انہوں نے اوس بن ثابت کے تمام مال پر قبضہ کر لیا اور وہ لے گئے.
اوس ابن ثابت کی بیوی نے یہ کوشش بھی کی، اپنے دیور اور جیٹس کے ذریعے سے ان سے کہا کہ میری جوان بچیاں ہیں، یہ شادی کے قابل ہیں، کم سے کم ان کی شادی کر سکوں، اتنا پیسہ تو، اتنا خرچہ تو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی اور وہ سب کچھ لے گئے۔ یہ بیوہ بیچاری بے کس، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، شوہر کا سایہ میرے سر سے اڑ گیا ہے، اور اوپر سے جو کچھ میرے شوہر کا مال تھا وہ میرے شوہر کے گھر والے لے گئے، نہ میری بچیوں کے لیے کچھ چھوڑا، نہ میرے لیے چھوڑا، نہ میرے چھوٹے بچے کے لیے کچھ چھوڑا۔ آپ اس میں میرے بارے میں کوئی انصاف کا فیصلہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سن کر انتہائی تکلیف ہوئی، اور آپ کو یقین تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس ظالمانہ قانون کے خلاف قرآن کا کوئی حکم ضرور نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں آپ پر وحی کے اثرات شروع ہوئے، اور جبریل امین تشریف لائے، اور قرآن کریم کی آیت للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، قرآن کریم کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جس میں یہ بیان کیا کہ جس طرح مرنے والے کی میراث میں اس کے مردوں کا حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے، اور قانون بیان کر دیا کہ وہ جن وارثین کا تعلق ولادت سے ہو، یعنی باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا ہے، یا بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو باپ ہے، ماں کا انتقال ہوا ہے تو اس کی اولاد ہے، اولاد کا انتقال ہوا ہے تو ماں ہے، بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر ہے، شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی ہے۔ یہ قریبی جو رشتہ دار ہیں یہ وارث بنیں گے، اور ان کا وراثت میں جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے وہ ان کو ضرور مل کر رہے گا۔ چنانچہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے اوس ابن ثابت کے بھائیوں سے وہ سارا مال منگوایا جو وہ لے کر چلے گئے تھے، اور آپ نے اس طرح تقسیم کیا کہ 8واں حصہ جو تھا یعنی 12.5% تو ان کی بیوہ کو دیا گیا، اور باقی جو بچا تھا اس کے 4 حصے کر کے 2 حصے چھوٹے بچے کو دیے، اور 1 حصہ ان دونوں بہنوں کو دیا۔ یہ آپ نے مال کی تقسیم فرمائی۔ اس لیے یہ قانون خداوندی ہے کہ جس طرح مرنے والے ماں باپ کی میراث میں اور ان کی وراثت میں، ان کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ہوتا ہے، نرینہ اولاد کا حق ہوتا ہے، اسی طرح بچیوں کا حق بھی ہوتا ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ بچیوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ظالمانہ طریقہ ہے زمانے جاہلیت کا کہ ماں باپ کی جائیداد پر بیٹے قبضہ کر لیں اور اپنی بہنوں کو کچھ نہ دیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے اس بات کو فرمایا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم یعنی ماں باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے اور ان کی جائیداد میں جو حق بنتا تھا اولاد کا، بچیوں کا، وہ نہیں دیتے ہیں اور بچے اپنی بہنوں کا حق کھا لیتے ہیں، تو فرمایا وہ مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں صاف فیصلہ ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات میں جن گناہوں کی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس میں یہ بات اپنی آنکھوں سے صاف دیکھی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے آگ کے انگارے رکھے ہوئے ہیں اور زبردستی ان کو آگ کھلائی جا رہی ہے اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں
جبریل امین سے آپ نے پوچھا جبریل یہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کو آگ کھلائی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جبریل امین نے کہا اے اللہ کے حبیب یہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والے لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا ناحق مال کھایا تھا، آج ان کو جہنم کی آگ کھلائی جا رہی ہے، یعنی اس کا عذاب یہی۔ اس لیے یہ قانون سمجھنا چاہیے، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، آدمی جب تک زندہ ہوتا ہے، بہت اہم بات آج عرض کر رہا ہوں میں، جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے اپنے مال کا وہ خود مالک ہوتا ہے، جو چیز بھی اس کی ملکیت میں ہیں وہ اس کی اپنی ہیں، اس کو پورا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے دے اور جہاں چاہے استعمال کرے۔ اولاد کی بہت بڑی نالائقی کی بات ہے، اولاد کی بہت بڑی نالائقی کی بات ہے کہ ابھی باپ موجود ہے اور باپ کی موجودگی میں اولاد باپ سے یہ کہے کہ مجھے تو میرا حق دے دو، میں تو الگ ہونا چاہتا ہوں۔ حق تو مرنے کے بعد بنے گا جب باپ دنیا میں نہیں رہے گا، ابھی کائے کا حق ہے؟ ابھی تو جو کچھ ہے وہ سب ماں باپ کا ہے۔ اور اولاد نہ واقفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور یوں کہیے لائق نہ ہونے کی وجہ سے، وہ زندگی میں اپنے باپ سے یہ کہتی ہے کہ مجھے تو میرا حق دے دو، بس مجھے تو الگ کر دو، میں ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ یعنی کوئی حق بنتے ہی نہیں ہے اس کا، باپ موجود ہے، سب کچھ اس کا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے بیٹا کہ مجھے تو میرا حق دے دو۔ یہ کم علمی کی بات ہے اور یہ ناسمجھی کی بات ہے، اور یہ ماں باپ کی بڑی نافرمانی کی بات ہے جو ماں باپ کی زندگی میں حق کا مطالبہ کرے، حالانکہ حق ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ حق تو اس وقت بنے گا جب ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا، تو پھر آدمی وارث بنے گا اور اولاد وارث بنتی۔ زندگی میں کائے کی وارث؟ زندگی میں تو جس کا مال ہے وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جہاں چاہے خرچ کرے، اس کا مالک ہے۔ بہرحال زندگی میں آدمی مالک ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ سب اس کی وارثین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، آٹومیٹک طریقے سے، بغیر کسی کے اختیار کے۔ آدمی باپ کا انتقال ہوا، باپ کے انتقال کے فوراً بعد اس کی جائیداد، اس کا مال دولت، جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں ہے، آٹومیٹک طریقے سے اب وہ سب کا سب اس کی اولاد کا، اس کے وارثین کا ہو گیا۔ یہ حق اختیاری نہیں ہے کہ کوئی چاہے تو لے اور کوئی چاہے تو نہیں لے، بلکہ یہ حق اضطراری کہلاتا ہے، جبری حق کہلاتا ہے۔ آدمی منع کرے تب بھی وہ اپنے حق کا مالک بن چکا ہے، اپنے حق کا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ لینا چاہے تو وہ نہ لے، مالک تو ہو گیا ہے، وہ کسی کو تقسیم کر دے، وہ کسی کو دے دے بغیر کسی قیمت کے، وہ چاہے تو بیچ دے اگر خود نہیں رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ آٹومیٹک طریقے سے مالک بن چکا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد میں آدمی کے مال میں 4 حقوق مرتب ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو مرنے والے کا کفن دفن، اس کی قبر ہے، اس کا کفن ہے، اس کے غسل کا خرچہ ہے، جو کچھ بھی ہے، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کے مال میں سے جو ہے اس کے کفن دفن کا اس میں خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے کسی کا، تو اس کے مال میں سے اگر کوئی قرضہ ہے اس کے ذمے تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اگر سارا کا سارا قرضہ اگر اتنا ہے کہ سارا کا سارا مال قرضے میں چلا جائے تو قرضہ ادا کر دیا جائے گا، وارثین کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ دوسروں کا مال ہے، اس نے لے رکھا ہے، قرضہ ہے اس کے ذمہ۔ بہرحال اگر قرضہ ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔ قرضے سے اگر بچ جاتا ہے یا اگر قرضہ نہ ہو تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس نے کسی کے لیے وصیت تو نہیں کر رکھی ہے۔ وصیت کے سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کو وصیت کرنے کا حق حاصل ہے،
لیکن جو لوگ مرنے والے کے وارث بنتے ہیں مرنے کے بعد میں، مرنے والے کے وارث بنتے ہیں مرنے کے بعد میں، ان لوگوں کے حق میں اگر کوئی وصیت آدمی کرتا ہے تو شریعت میں اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر کے جائے کہ یہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، لہذا یہ بڑا مکان میں اس کے نام لکھ دیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ بڑا والا مکان اس کو دے دیا جائے۔ اس وصیت کا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، بالکل بیکار ہے یہ وصیت، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کہ شریعت نے بیٹے کا حق متعین کیا ہے، بیٹا باپ کے مرنے کے بعد وارث بنتا ہے۔ وصیت ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جو مرنے کے بعد وارث نہیں بنتے ہیں۔ جسے کسی آدمی نے یہ وصیت کی میرا اتنا مال مسجد میں دے دیا جائے، یا میرا اتنا مال مدرسے میں دے دیا جائے، یا فلاں غریب آدمی ہے میرا مال میں سے اتنا حصہ جو ہے وہ فلاں غریب کو دے دیا جائے، تو اگر ایسے آدمی کے لیے یا ایسی جگہ کے لیے وصیت کی ہے جو مرنے کے بعد میں وارث نہیں بنتے ہیں، تو 1/3 مال میں یعنی 1/3 کے اندر 33% کے اندر اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور اس کے مال میں سے 33% جن لوگوں کے لیے وصیت کی ہے یا جس کام کے لیے وصیت کی ہے اس میں اس کا مال لگا دیا جائے گا۔ باقی جو مال بچے گا وہ باقی مال وارثین کا اندر جو ان کا حصہ ہے، شریعت نے جس کا جو حق متعین کیا ہے اس حق کے مطابق اس کو مال ملے گا۔ وصیت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح قرضہ ادا کیا جاتا ہے، ایسے ہی وصیت بعض مرتبہ مرنے والے کے ذمے واجب کے درجے میں ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، تو اس کے ذمے ضروری اور واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے قضا ہیں، لہذا میرے اتنے روزوں کی بدلے میں اتنا فدیہ بنتا ہے وہ میرے مال میں سے ادا کر دیا جائے۔ میرے ذمے اتنی نمازیں قضا ہیں جو میں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، لہذا میری اتنی نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے میرے مال میں سے۔ جیسے وہ بندوں کا قرضہ ہوتا ہے ایسے ہی یہ اللہ کا قرضہ ہے، اس کی وصیت کرنا ضروری ہے آدمی کو۔ اور اگر آدمی اس حال میں نہیں ہے مرنے والا کہ وہ کچھ بول سکے اور کچھ کہہ سکے، تو اولاد کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، جس طرح وہ لوگوں کا قرضہ ادا کرے اسی طرح وہ باپ کے مرنے والے کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کا فدیہ یا جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا چاہیے، اور ان کے ذمے اس کے مال میں سے ادا کرنا ضروری۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس میں کوئی امانت کسی کی رکھی ہوئی ہے، آدمی ہیں امانت رکھی ہوئی ہے، مسجد کے خزانچی صاحب ہیں، کوئی مدرسے کے خزانچی صاحب ہیں، کیشیئر صاحب ہیں، یا کوئی اور تنظیم ہے اس کے کوئی کیشیئر صاحب ہیں، ان کے پاس فلاں تنظیم کا مال رکھا ہوا ہے، یا کسی نے ویسے ہی کوئی امانت رکھوا رکھی ہے کسی کے پاس میں، تو اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کر جائے کہ میرے پاس فلاں جگہ اتنے پیسے یا فلاں چیز رکھی ہوئی ہے جو اپنی نہیں ہے بلکہ فلاں کی ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد یہ امانت اس کی ہے، اس تک پہنچا دی جائے۔ اس طرح کی وصیتیں بعض مرتبہ ضروری اور فرض بلکہ واجب کے درجے میں ہوتی ہیں جو کرنی ضروری ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہ تو وصیت سے متعلق بات ہو گئی کہ جب کفن دفن ہو جائے، قرضہ ادا ہو جائے، وصیت ان لوگوں کے لیے جو وارث نہیں بنتے ہیں اگر کی ہے تو ان پر وصیت جو جتنا 1/3 کے اندر نافذ ہو جائے، باقی جو مال بچتا ہے وہ باقی مال اس کی اولاد کے درمیان کے اندر تقسیم کرنا چاہیے۔ اولاد کی کم اور زیادہ ہونے کی بنیاد پر حصہ بڑھ بھی جاتا ہے اور گھٹ بھی جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے مرنے والا، اس کے مثال کے طور پر 10 بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 روپیہ 10 آدمی میں تقسیم ہوگا تو کم کم حصے میں آئے گا۔ ایک آدمی ہے اس کے 4 ہی بچے ہیں، تو اس کا جو بچا ہوا مال ہے وہ 4 میں تقسیم ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس 10 کے مقابلے میں زیادہ حصے میں آئے گا۔
تو جس کی جتنی اولادیں ہوتی ہیں، جس کے جتنے وارث ہوتے ہیں، ان وارثین کے اعتبار سے مال حصہ کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، لیکن شریعت نے اصول متعین کیے ہیں۔ ان اصول کے تحت علماء سے معلوم کر کے کہ یہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا ہے اور اس نے اپنے پیچھے فلاں فلاں لوگوں کو چھوڑا ہے، لہذا ان میں سے کون تو وارث بنے گا، کون وارث نہیں بنے گا، اور اگر جو وارث بن رہے ہیں ان میں سے کس کا کتنا حق ہے، یہ معلوم کر کے موقع محل کے اعتبار سے اور وہ دینا چاہیے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے کہ اس وقت میں یہ رسم تھی کہ عورتوں کو اور بچیوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ آج بھی زمانے جاہلیت کی یہ رسم ہمارے درمیان میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کے ہم تنہا مالک ہیں اور کسی کا کوئی حق اس میں نہیں ہے۔ ہم نے بہنوں کی شادی کر دی، ان کو جہیز دے دیا، ان کو زیور دے دیا، بڑھیا دھوم دھام سے ہم نے شادی کر دی، وہ اپنے گھروں کے اندر خوش ہیں، اب کیا لینا دینا ہے ان کا۔ یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ آپ نے شادی جو کی ہے وہ چاہے کم خرچ کے ساتھ کی ہو یا زیادہ خرچ کے ساتھ کی ہو، آپ نے جو مال دیا ہو یا نہ دیا ہو، یا باپ نے اپنی بیٹی کو کچھ کم دیا ہو یا زیادہ دیا ہو، وہ گفٹ ہے، وہ تحفہ ہے، وہ ہدیہ ہے، وہ بچی اس کی مالک ہے جو اس کو دے دیا گیا سامان یا جہیز یا کوئی زیور جو بھی دے دیا گیا، وہ اس کا میراث کا حق نہیں ہے۔ میراث کا حق تو ماں باپ کے انتقال کے بعد بنتا ہے۔ شادی ماں باپ کی زندگی میں ہوئی تھی، لہذا اس وقت میں ماں باپ نے جو کچھ دیا تھا وہ اپنے مال میں سے تحفہ تھا، گفٹ تھا، جو بھی تھا۔ لیکن اب ماں باپ کا انتقال ہوا ہے تو جس طرح بیٹے اپنے باپ کی جائیداد کے یا مال کے وارث بن رہے ہیں، اسی طرح لڑکیوں کا جو حق شریعت نے متعین کیا ہے وہ حق ان کا بھی بنتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری بہنیں تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جگہ شادی ہوئی ہے، وہ تو بہت خوش ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، اور ہماری بہنیں تو منع بھی کر رہی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ بہت میرے پاس آتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں، میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں۔ ایک دفعہ واقعہ لمبا ہے، بات مجھے ختم بھی کرنی ہے جلدی۔ ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے اپنے کچھ مسائل رکھے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، اور میں اپنی بہنوں سے کہتا بھی ہوں کہ والد صاحب نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں تمہارا حق بنتا ہے۔ بہنوں نے منع کر دیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور بس سب کچھ آپ کا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم خوش ہیں۔ میں نے حساب لگایا جو کچھ انہوں نے چھوڑا تھا، ایک ایک بہن کے 5-5 لاکھ روپئے ان کی میراث میں بنتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ ایسا کریے، جو بہن بھی انکار کر رہی ہے لینے سے، آپ ایک مرتبہ 5 لاکھ روپئے بہن کو دے دو، اور دینے کے بعد یہ کہو بہن یہ تیرا حق ہے، تو منع کر رہی ہے نا لینے کے لیے، تو اسے لے جا، اور 1 مہینے تک اس کو تیرے پاس رکھ، اور اس کے بعد میں تیرے شوہر سے، تیرے بچوں سے مشورہ کر، اور جب 1 مہینے کے بعد میں تجھے نہیں چاہیے نا، تو نہیں چاہیے تو 1 مہینے بعد مجھے واپس لا کر دے دینا۔ میں نے کہا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کون سی بہن ایسی ہے جو تو 5 لاکھ روپے لے جانے کے بعد وہ واپس 1 مہینے بعد لا کر لائے۔ اگر تو مطالبہ بھی کرے گا کہ بہن وہ 1 مہینے بعد تم نے کہا تھا کہ میں لوٹا دوں گی، لے کر گئی تھی، وہ کہے گی بھائی 5 لاکھ روپئے کیا، 5 نئے پیسے بھی نہیں ہیں تمہارے لیے اب میرے پاس۔ یہ تو بیچاری وہ اس لیے منع کرتی ہیں کہ ابھی عید بقرعید کو کبھی غمی خوشی میں بھائی بلا لیتے ہیں، اگر ہم نے میراث کا حق مانگ لیا اور اپنا حق ماں باپ کی جائیداد کا ہم نے بھائیوں سے مانگ لیا تو عید بقرعید کے بھی نہیں رہیں گے کہ کبھی غمی خوشی کے اندر بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں، اس سے بھی بھائی کی صورت دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے، بھائی ہم سے کترانے لگیں گے، بھائی ہم سے کٹ جائیں گے، بھائی ہمارا آنا جانا بند کر دیں گے۔ اور اوپر سے جا کر ایک غلط تصور یہ قائم ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے بہنوں کا حق بنتا ہے، لیکن مکان 50 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ روپے کا مکان ہے، مکان بکے گا جبھی تو دیں گے نا مکان۔ تو ماں باپ کو مکان بیچنے کے لیے چھوڑ کر گئے آپ کے لیے، ساری زندگی بیٹے رہتے ہیں اور بیچارے بہنیں ترستی رہتی ہیں، وہ کرائے کے مکان میں ہی ہے بیچاری، وہاں جہاں شادی ہوئی ہے وہاں ان کی شوہر کی حیثیت نہیں، وہ کرائے کے مکان میں ہیں اور بھائی بڑے مکان میں مزے کر رہے ہیں۔ حالانکہ بہن، اگر آپ
پیسے نہیں دے سکتے تو آپ مکان میں سے ایک کمرہ بنتا ہے ان کا، آپ کمرہ دے دیجئے، ایک چھت بنتی ہے آپ چھت دے دیجئے، آپ ایک کوٹھری بنتی ہے کوٹھری دے دیجئے، ایک دالان کا حق بنتا ہے وہ دالان دے دیجئے، چاہے پیسے دے دیں چاہے جائیداد میں سے کوئی حصہ دے دیں. یہ کیا طریقہ ہے آدمی کہہ دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جب مکان بکے گا جب دے دیں گے. یہ بہت غلط تصور ہے اس قسم کا کہ ہاں بھائی مکان بکے گا جب دے دیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں نہیں دیں گے تو آخرت میں اللہ کے یہاں دینا پڑے گا، اللہ کیا دینا پڑے گا. دو پیسے کا حق، دو پیسے کا حق، ایک آنے کا حق اگر کسی کا دنیا میں اپنے ذمے رہ گیا تو فرمایا 750 مقبول نمازیں اللہ کے یہاں دینے پڑیں گی اس کے بدلے میں. 750 مقبول نمازیں. اگر کسی کی ایک بالغ زمین بھی جو ہمیں اس کو دینا چاہیے تھی ہم نے نہیں دی اور وہ ہمارے پاس رہ گئی اور ہم نے نہیں دی اس کو ایک بالغ زمین، فرمایا 7 زمینوں کا توق بنا کر قیامت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور یہ انتہائی پریشان ہوگا اور پورے میدان حشر والے دیکھیں گے کہ یہ وہ بھائی ہے جس نے بہنوں کی زمین دبائی تھی. آج اللہ نے 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال رکھا ہے کہ تجھے زمین چاہیے تھی نا، لے کتنی زمین لے گا. اس لیے ہمیں اپنی عادت سدھارنی چاہیے اور اپنی بہنوں کا حق اگر نہیں دیا ہے تو دینا چاہیے. اور جو بڑے ہیں ان کو پہلے سے سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ جو اپنی بچیوں کا حق اپنے انتقال سے پہلے ہی ان کو دے دیں. اس لیے میں نے عرض کیا حق تو ان کا انتقال کے بعد بنے گا، لیکن اگر ان کو خطرہ ہے کہ میرے بچے میری بچیوں کو نہیں دے سکیں گے تو وہ اپنی زندگی کے اندر ان کو جو کچھ دینا ہے دے کر چلے جائیں تاکہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بچیوں کا حق ضائع نہ ہو. بہرحال اس کی ہمیں رعایت رکھنی چاہیے اور قرآن کریم میں اس کے مستقل احکامات بیان کیے گئے ہیں. جو موقع محل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ جو ہے وہ کمی زیادتی حقوق کی ہوتی رہتی ہے، علماء سے معلوم کر کے اور ضرور دینا چاہیے. چھوٹے بھائیوں کو بھی دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا بھائی سارے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور چھوٹے بھائی کو کچھ نہ ملے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا جتنا قبضہ ہے وہ سوچے کہ بس میرا قبضہ ہے تو میں تو اس میں سے کچھ کم کرنے کا ہی نہیں ہوں، باقی بھائی جائے کہیں بھی. ایسا نہیں، بھائیوں کو بھی دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے، اور جو بہنیں ہیں چاہے شادی ہو گئی ہو یا نہیں ہو بہنوں کا بھی ان کو حق دینا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.